Assalamu alaikum my YouTube family, how are you all? I hope you all are doing well. Today I'm going to talk about on a topic that is neglected child. Neglected child اس بچے کو کہا جاتا ہے جس کی بنیادی جسمانی، جذباتی، تعلیمی یا حفاظتی ضروریات کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قسم ہے جو کہ بچے کی نشو و نما پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ایسے پرسن کو نگلیکٹ کیا جاتا ہے جس کو ہم چائلڈ نگلیکشن بھی کہیں گے۔ والدین یا سرپرست ایسے پرسن کی چائلڈ جو اسینشیلز ہوتی ہیں یا پھر ایسی پرسن کی ایسے بچے کی ضروریات پوری نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس بچے کو نگلیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نگلیکشن بیسیکلی کیا ہوتا ہے، چلیں ہم اس کو بریفلی ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچے کو محبت اور توجہ نہ دینا، اس کو وقت نہ دینا، اس کو اپنا ٹائم نہ دینا، اس کی وجہ سے بچے کے اندر ایسے سمٹم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کی ایموشنل نیڈز کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو ایسا شو کیا جاتا ہے کہ آپ بالکل بھی پریزنٹ نہیں ہیں۔ وہ بچہ آپ کے اندر بیٹھے ہوئے یا پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی خود کو ایسا نگلیکٹ فیل کرتا ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے اس کو نگلیکشن کا احساس دلایا جاتا ہے، اس کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کی جو ہے نا بہت سی ایسی نیڈ کو اگنور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ میں نگلیکٹ ہو رہا ہوں۔ پھر ایسے بچے کی تعلیم یا صحت پر کوئی بھی سمجھوتہ کیا جاتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ اس کی سیفٹی میں بھی لاپرواہی کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کو خود یہ اندر احساس ڈیولپ ہوتا ہے کہ مجھے نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اور میں ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہوں۔ اب اگر ہم اس کے ٹائپس آف نگلیکشن کی بات کریں، اس میں سب سے پہلے فزیکل نگلیکشن آتی ہے۔ اس میں مناسب کھانا یا کپڑے یا پھر رہائش نہ دینا، یہ ایک نگلیکشن کی ایک ٹائپ ہے۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی صفائی اور اس کی صحت کا خیال نہ رکھنا۔ اگر ہم ایموشنل نگلیکشن کی بات کریں، اس پرسن میں جو ہے نا اس بچے کے اندر افیکشن یا پھر اٹینشن اس پرسن کو نہیں دی جاتی، ایسے بچے کی فیلنگ کو اگنور کیا جاتا ہے، اس کو ہمیشہ سے کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا پھر اس کی ہیپینس کو ڈسمس کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایسا لگتا ہے کہ میری ہیپینس کو بھی امپورٹنس نہیں دی جاتی، میری ہیپینس کو اگنور کیا جاتا ہے یا پھر مجھے کرٹیسائز کیا جاتا ہے، میری ہیپینس کو ڈسمس کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں ایجوکیشنل نگلیکشن کی بات کریں، اس میں بچے کو اسکول نہ بھیجنا، اس کی تعلیم میں دلچسپی کا ختم ہو جانا بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ ایسے اگر سمٹمز میں سیفٹی نگلیکشن کی بات کریں، بچے کو ان سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس کو ان سیف انوائرمنٹ میں چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو خطرات سے بچایا نہیں جاتا، جس کی وجہ سے اس کو پراپر ایک احساس ہوتا ہے کہ میں ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہوں، مجھے پراپر وے میں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس کے ایفیکٹ کی بات کریں کہ ایک نگلیکٹڈ چائلڈ پہ کیا ایفیکٹ ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے ذہنی جذباتی اثرات بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اس بچے کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوتی ہے، اس میں کانفیڈنس بوسٹ اپ ہونے کے بجائے اس میں بہت زیادہ کمی واقع ہوتی ہے۔ ایسے بچے کی ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر انزائٹی ڈس آرڈر دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے اندر ٹرسٹ ایشو بہت زیادہ زیرو ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں پہ بالکل بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ایسے بچے کے بیہیویئر کی بات کی جائے کہ اس کے بیہیویئر پہ کیا ایفیکٹ ہوتا ہے، ایسا بچہ بہت زیادہ اگریسو ہو جاتا ہے، بہت غصے کا اظہار کرتا ہے، اپنا اگریشن شو کرتا ہے، یا سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایسا بچہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے، وہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر شو کرتا ہے۔ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے اس کی اپنی ایموشنل نیڈز کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرتا، اس کی ایموشنلی انسٹیبلٹی ہو جاتی ہے، اس کے موڈ سوئنگز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، کبھی بہت زیادہ کلنگی بیہیویئر شو کرتا ہے، جو کہ اس کے پیرنٹس کو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، اور اسی وجہ سے بچے کو ایسا لگتا ہے کہ میں ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہوں، مجھے ایک بہت زیادہ پراپر وے میں نگلیکٹ کیا جا رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کے ایجوکیشنل ایفیکٹ کی بات کریں، ایسے بچے کے اندر پڑھائی بہت زیادہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ پڑھائی میں بہت ویک ہو جاتا ہے، اس کی فوکس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ اپنے کسی بھی لیسن پہ فوکس نہیں کر پاتا، وہ اپنی ایکٹیویٹیز پہ بھی اٹینشن نہیں دے پاتا، ایون کلاس میں بہت زیادہ وہ اپنا بہت سیڈ بیہیویئر شو کرتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ رکھنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے بچوں میں مکسڈ اپ ہونے کی بجائے وہ خود کو سیپریٹ رکھتا ہے،
ان کے ساتھ کوئی بھی چیز میں شیئرنگ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ بچہ اپنی چیزوں کو لے کے بہت زیادہ پوزیسو ہو جاتا ہے، اپنے پیرنٹس کو لے کے پوزیسو ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس بہت زیادہ مجھ پہ سختی کرتے ہیں، اور وہ ایسے محسوس کرتے ہیں کہ سم ٹائم وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ بہت زیادہ روڈ بیہیویئر شو کرتا ہے، کیونکہ ایسے بچے کو اگر نگلیکٹ کیا جا رہا ہے اس کے اندر نیگیٹو تھاٹس ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کو ایسے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس میرے سگے نہیں ہیں، تو میرے ساتھ رہنے والا ہر انسان میرا سگا نہیں ہے، میری جو ہے نا اسکول ٹیچر، پرنسپل، میرے ساتھ بیٹھنے والے بچے بھی مجھے اگنور کر رہے ہیں، میرے سگے نہیں ہیں۔ اگر ہم اس کے کازز کی بات کریں، والدین کی لا علمی یا پھر اگنورنس کی وجہ سے ایسے بچے کے اندر ایسی جو ہے نا سمٹم پرومیننٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غربت، پاورٹی کی وجہ سے بھی ایسے بچے کو نگلیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر مینٹل ہیلتھ ایشوز کے بعد بھی جو ہے نا پیرنٹس اپنا ایسا بیہیویئر بچوں کے اندر شو کرتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں، یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کے مینٹل ہیلتھ ایشوز بہت زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سارا اپنا غصہ، اگریشن یا پھر ورک لوڈ نیگیٹیوٹی اور بیہیویئر اپنا سارا بچے کے اوپر نکالتے ہیں، جس کی وجہ سے بچے کو نگلیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر پیرنٹس بہت زیادہ ابیوسو ہوتے ہیں یا پھر ڈرگس وغیرہ کا یوز کرتے ہیں، تو وہ تب بھی اپنے بچے کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ گھریلو مسائل یا پھر ان لاس کے ایشوز کی وجہ سے بھی اسٹریس دیکھی جاتی ہے، ایسا بچہ بہت زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں ٹریٹمنٹ یا سپورٹ سسٹم کی بات کریں، ایسے بچے کو تھیراپی پرووائڈ کی جاتی ہے، چائلڈ کاؤنسلنگ دی جاتی ہے، فیملی تھیراپی پرووائڈ کی جاتی ہے، ایموشنل سپورٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ایسے بچے کو محبت، وقت اور اٹینشن دی جاتی ہے، اس کی بات غور سے سنی جاتی ہے، اس کی بات کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے، اس کو ایسا محسوس کروایا جاتا ہے کہ وہ جو بھی بات کر رہا ہے اس کو پراپر اٹینشن میں سنا جائے گا، اس کے اوپر ورک کیا جائے گا، اس کو اس کے کسی بھی اس کے پازیٹیو کام میں اپریشیٹ کیا جائے گا، اس کو ری انفورسمنٹ دی جائے گی، یعنی کہ ریوارڈ سسٹم پرووائڈ کیا جائے گا، اس کے کسی بھی نیگیٹیو حرکت پہ اس کو منع کیا جائے گا۔ پھر ایسے پرسن کو کہا جاتا ہے کہ آپ بالکل بھی نگلیکشن کا شکار نہیں ہیں، آپ کو پورا مکمل سنا گیا ہے۔ ایسے میں اپنے پیرنٹس کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو امپرومنٹ کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کو پوری اٹینشن دیں، اس کے ایجوکیشنل لحاظ سے اس کو ہیلپ آؤٹ کریں، اس کو اسکول میں بھی سپورٹ دی جاتی ہے، اسکول میں اس کی ٹیچرز کو سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرنے کا کہا جاتا ہے، اس کی ٹیچر کو گائیڈنس پرووائڈ کی جاتی ہے تاکہ اس بچے کے اندر سے جو نگلیکشن کا احساس ہے اس کو ختم کر دیں۔ پھر ایسے بچے کو پروٹیکشن دی جاتی ہے، اور اگر نگلیکشن شدید ہو تو چائلڈ پروٹیکشن سروس کی ہیلپ لی جاتی ہے تاکہ ایک بچے کو اپنے اندر کانفیڈنس بوسٹ اپ کرنے میں ہیلپ آؤٹ کر سکیں اور اس کے اندر سے نگلیکٹڈ چائلڈ ہونے کا احساس ختم کر سکیں۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا پرسن یا ایسا کوئی بچہ ہے جس کے اندر نگلیکشن کا احساس ہے، جس کو باقاعدہ یہ پریٹینڈ کروایا جاتا ہے کہ وہ نگلیکٹ ہو رہا ہے، تو آپ ایسے بچے کو پراپر تھیراپیز پرووائڈ کر کے احساس دلا سکتے ہیں کہ آپ کو نگلیکٹ بالکل بھی نہیں کیا جا رہا، آپ کی ہر نیڈ بہت زیادہ اسپیشل ہے، آپ ایک نگلیکٹڈ چائلڈ نہیں ہیں۔ ریکوری میں ایسے بچے کو ایموشنلی ہیل کرنے کا کہا جاتا ہے، اس طرح اس کا کانفیڈنس بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہیلدی پرسنالٹی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ایسے بچے کے برین ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو اس کو نگلیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ٹاکسک سٹریس پیدا ہو جاتا ہے، اس کے سٹریس ہارمونز میں کورٹیسول میں بہت زیادہ ایفیکٹ ہوتا ہے، اس کے بعد لرننگ، میموری، ایموشن متاثر ہوتے ہیں۔ اگر اس کا رزلٹ دیکھیں تو بچے کی فوکس، یادداشت اور جذباتی کنٹرول میں کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جذباتی، نفسیاتی گہرے اثرات اس کے اوپر رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچے کو اٹیچمنٹ ایشو ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی مضبوط یا محفوظ رشتہ بنانے میں بہت زیادہ کمزور ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو ابینڈنمنٹ کا احساس ہوتا ہے، اس کو ایسے محسوس ہوتا ہے، اس کو چھوڑ دیے جانے کا خوف محسوس ہوتا ہے، خود کو غیر اہم یا قابل محبت نہیں سمجھتا۔ ایسے بچے کے اندر انزائٹی ڈس آرڈر اور ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
اگر اس میں ایسے بچے کے بیہیویئر پیٹرن کی بات کی کریں تو بچہ بہت زیادہ اٹینشن سیکر بن جاتا ہے، حد سے زیادہ شور یا غصہ کرنا شروع ہو جاتا ہے، سم ٹائم وہ رول بریک کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہر وقت توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ود ڈرون کوائٹ بیہیویئر شو کرتا ہے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچہ بہت زیادہ خاموش ہو جاتا ہے، الگ تھلگ رہنا شروع کر دیتا ہے، اپنی فیلنگ کو دبانا شروع کر دیتا ہے، پیپل پلیزنگ کرنا شروع ہو جاتا ہے، ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی بھی بات میں کسی کو نہ نہیں کہہ پاتا۔ لانگ ٹرم ایفیکٹ کی بات کریں تو اس میں اگر بروقت مدد نہ ملے تو بڑے ہو کر ایسا پرسن یا ایسا بچہ ٹاکسک ریلیشن شپ میں پھنسنے کا امکان لے بیٹھتا ہے۔ اس کے بعد اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوتی ہے، اوائیڈنس بیہیویئر شو کرتا ہے، دوسروں پہ حد سے زیادہ انحصار کرنا شروع ہو جاتا ہے یا مکمل ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس بچے کے ایموشن کو کنسیڈر کرنے میں بہت زیادہ پرابلم فیس کرنے پڑتے ہیں۔ نگلیکٹڈ چائلڈ کی بات کریں، نگلیکٹڈ چائلڈ کے جو والدین ہیں مالی طور پر سب کچھ دیتے ہیں مگر ایموشنل سپورٹ نہیں دیتے، بچے کے ساتھ وقت گزارنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ہر وقت بچے کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی تعریف نہیں کی جاتی، اس کو کسی بھی کام میں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا۔ یہ ایک سائلنٹ ڈیمیج ہے جو کہ باہر سے نظر نہیں آتا لیکن انٹرنلی اس کے ایموشنل مائنڈ سیٹ پہ بہت زیادہ ہٹ کرتا ہے۔ اس میں پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت نکال کے بچے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، اپنے کوالٹی ٹائم میں سے بچے کے ساتھ وقت گزاریں، بچے کی بات سنیں، اس کو مکمل توجہ سے سنیں، اس کو انٹرپٹ نہ کریں، اس کی فیلنگ کو ویلیڈیٹ کریں، آپ اس کو بتائیں کہ آپ ایک اہم پرسن ہیں اور آپ ایک اہم چائلڈ ہیں، آپ کی ہر بات میں توجہ سے سنوں گا، آپ نگلیکٹڈ چائلڈ نہیں ہیں۔ پھر اس پر بچے کو جو ہے نا پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ پراپر گائیڈ لائن لیں کہ بچے کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کو اپریشیٹ کریں، اس کو ایموشنلی سپورٹ کریں، اس کو ہر چیز میں اپنا کوالٹی ٹائم دیں، پیرنٹس میں سے سیپریٹلی کبھی مدر ٹائم دیں کبھی فادر ٹائم دیں، دونوں کوالٹی ٹائم دینے کے بعد اس بچے کی پرسنالٹی کے اندر ایسی جو ہے نا ایموشنل سپورٹ ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کے اندر جو سیلف کانفیڈنس یا سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوئی ہوتی ہے وہ بوسٹ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایسے بچے کو جو ہے نا انکریجمنٹ کے لیے کہا جاتا ہے، اس کو اپریسیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اپریسیشن دی جاتی ہے، یا پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ بچے کو بہت زیادہ جو ہے نا اس کو یہ پریٹینڈ کروایا جاتا ہے کہ آپ توجہ کا مرکز ہیں، آپ کو جو ہے نگلیکشن کا احساس کی وجہ سے آپ کو جو پہلے دور کیا گیا تھا اب ایسا بالکل بھی نہیں ہے، آپ ایک پراپر جو ہے نا آپ کو نظر میں رکھا جا رہا ہے، آپ کو امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ ایسے بچے کی ایموشنلی فزیکلی اور ہر نیڈس کو فل کیا جاتا ہے۔ اگر ہم اس میں ہیلنگ اور ریکوری تھراپی کی بات کریں، بچے کو چائلڈ کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جاتی ہے، ٹراما فوکس تھراپی دی جاتی ہے، ایموشنل ری بلڈنگ سپورٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، اس بچے کے ٹرسٹ کو بلڈ اپ کیا جاتا ہے۔ پھر اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑے ہونے کے بعد اپنے سیلف ہیلپ ٹیکنیک کریں، سیلف ورک کریں، اپنی فیلنگ کو پہچانیں، اپنے اندر جو ہے نا ہیلدی ریلیشن شپ کو لرن کرنے میں آپ کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی ایسا بچہ ہے جو ایموشنلی فزیکلی یا سائیکولوجیکلی ایک نگلیکٹڈ چائلڈ ہے، سب سے پہلے آپ کو چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ایک کامیاب شہری بنے تو آپ اس کو اپنے سپورٹ کریں۔ یہ سپورٹ ضروری نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا دے دینا، اس کی ہر نیڈس کو فل کر دینا، یہی ایک سپورٹ ہے، بلکہ ایموشنل سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرنا بھی بہت زیادہ ایک بڑی نیڈ ہے جو کہ بچے کی اگر اگنور ہو یا پھر اس کی ایسی نیڈ کو اگنور کیا جائے تو اس کو نگلیکٹڈ چائلڈ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ایسے بچے کو امپروو کر کے اس کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ کر سکتے ہیں، اس بچے کو امپروو کر کے ایک سکسیزفل انسان بننے میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا ایک کامیاب بچہ بننے پہ بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کامیاب شہری بنا سکتے ہیں۔ چلیں جی، نیکسٹ ویڈیو میں کسی بھی ڈس آرڈر یا ٹاپک پہ لے کے آؤں گی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔